ان دنوں پھر آئین کا آرٹیکل 62-63 زیر بحث ہے کہ جس میں مجلس شورا یعنی پارلیمنٹ کے رکن بننے کی اہلیت درج ہے، اور اہلیت یہ ہے کہ وہی شخص رکن پارلیمان بن سکتا ہے جو اچھے کردار کا حامل ہو اور شاعر اسلام کی خلاف ورزی کے لیے نہ جانا جاتا ہو، اسلامی تعلیمات کا مناسب علم رکھتا ہو، لازمی مذہبی فرائض پورے کرتا ہو اور کبیرہ گناہوں میں ملوث نہ ہو، وہ عاقل ہو، فاسق نہ ہو اور صادق اور امین ہو۔ بظاہر یہ مثالی شرائط ہیں۔ کون چاہے گا کہ وہ جسے منتخب کر رہا ہے وہ کوئی برے کردار کا فاسق و فاجر ہو؟ مگر کیا کوئی صادق اور امین بھی ہو سکتا ہے؟ یہ وہ دو صفات ہیں جو صرف رسول اللہ سے جڑی ہوئی ہیں اور تب سے جڑی ہوئی ہیں جب اعلان نبوت بھی نہ ہوا تھا۔ اگر صادق اور امین ہونا اتنا آسان ہوتا تو مکے میں رسول اللہ سے پہلے یا بعد میں کسی اور کو بھی صادق اور امین کے لقب سے پکارا جاتا۔ صادق اور امین کبیرہ چھوڑ صغیرہ گناہ میں بھی ملوث نہیں ہو سکتا۔ بالفاظ دیگر صادق اور امین کے ساتھ معصوم ہونے کی شرط جڑی ہوئی ہے، اور معصوم صرف نبی ہے۔ لہٰذا کسی آئینی شق میں کسی انسان سے راست گوئی، ایمانداری اور بلند اخلاق ہونے کی توقع تو ہو سکتی ہے، مگر صادق اور امین ہونے کی توقع کیسے باندھی جا سکتی ہے؟ جس نے ان پاکیزہ اصطلاحات کو باہوش و حواس آئین کا حصہ بنایا، اس کے بارے میں اگر میں یہ کہوں کہ ضیاء الحق صادق اور امین تھے تو کیا آپ مان لیں گے؟ صادق اور امین ہونا تو خیر ناممکن سی بات ہے، خود یہی شرط کہ رکن پارلیمان اسلام کے لازمی فرائض پہ عمل پیرا ہو اور کبیرہ گناہوں کا مرتکب نہ ہو کس قدر کٹھن ہے۔ جب حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی کا انتقال ہوا تو ان کی وصیت کے مطابق اعلان ہوا کہ ایسا شخص جنازہ پڑھائے جس نے قصداً کوئی نماز قضا نہ کی ہو۔ ہزاروں کے مجمع میں سے بس ایک شخص چہرے پہ پردہ ڈالے یہ کہتے ہوئے آگے بڑھا کہ خود تو چلے گئے، دوسروں کے راز کھول گئے، اور اس شخص کا نام تھا سلطان شمس الدین التتمش۔ سرکردہ سیاستدان جاوید ہاشمی کہتے ہیں کہ آرٹیکل 62 صرف پارلیمنٹیرینز پر ہی کیوں لاگو ہے؟ جرنل، جج اور بیوروکریٹس اتنے اچھے آرٹیکل کے احاطے سے کیوں باہر ہیں؟ کیا ان کے بارے میں فرض کر لیا گیا ہے کہ وہ تو ہوتے ہی راست گو، فسق و فجور سے پاک اور پابند صوم و صلات، یا ان کے لیے یہ سب ہونا اتنا ضروری نہیں جتنا قانون سازوں کے لیے ہے؟ اب آپ ذرا ان تمام ناموں کو یاد کیجئے جو اس وقت آرٹیکل 62 کی شرائط پہ پورا اترنے کے بعد اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں۔ عمران خان، مولانا فضل الرحمان، اسفندیار ولی، محمود خان اچکزئی، شیخ رشید، فریال تالپور، حنیف عباسی، ثناء اللہ زہری، رانا ثناء اللہ، اور چل سو چل سو چل، راست گو، فسق و فجور سے دور، شاعر اسلامی کے پابند، صادق اور امین۔ بائبل کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے ہجوم ایک عورت کو پکڑ کے لایا کہ یہ زانیہ ہے، اسے سنگسار کیا جائے۔ آپ نے فرمایا منظور، مگر پہلا پتھر وہ مارے جس نے گناہ نہ کیا ہو۔ یوں اس عورت کی جان بچ گئی۔ کسی بھی مغربی جمہوریت کے آئین میں آرٹیکل 62 نہیں، کیونکہ یہ فرض کر لیا گیا ہے کہ اعلیٰ عہدوں پہ فائز لوگ قانون کو امانت سمجھتے ہوئے قانون سے بالا کوئی کام نہیں کریں گے، اور کریں گے تو خود بخود قانونی احتساب کی زد میں آ جائیں گے۔ لہٰذا وہاں کسی کا مواخذہ یا سزا ملنا کوئی غیر معمولی بات نہیں سمجھی جاتی۔ کسی بھی غیر سنجیدہ اور منافق معاشرے میں اصطلاحات اور ان کی روح اور ان کے تاریخی و مذہبی سیاق و سباق کے ساتھ قانون کے نام پہ جو کھلواڑ ہوتا ہے وہی پاکستان میں بھی ہو رہا ہے، اور کسی میں یہ جرت نہیں کہ آرٹیکل 62 میں موجود اہلیت کی شرائط میں پائے جانے والے تضادات و ابہام کو دور کرنے کے بارے میں سوچے، کیونکہ جس نے ایسا کیا باقی مجمع اسے فاسق و فاجر کہتے ہوئے پیچھے دوڑ پڑے گا۔